اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، اساتذہ دارالعلوم رشیدیہ نقشبندیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ جس پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اس گھر میں ملاقات نصیب فرمائی. درود و سلام بر ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اعظم، ائمہ کرام پر کہ جن نے وقتاً فوقتاً اس دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کی. آج کی یہ مجلس ابنائے قدیم کے نام سے یہ اجتماع تیسرا اجتماع ہے. بہت سارے حضرات گزشتہ دور میں بھی شامل تھے اور اس سال ہم نے پھر کوشش کی. تقریباً 135-40 کے نزدیک جو ابنائے قدیم تھے سب کو دعوت نامے یا فون کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی کوئی رہ گیا ہوگا تو اس سے ہم معذرت خواہ ہیں. ساتھیوں سے اپیل ہے کہ اس تک خبر پہنچائیں کہ یہ تھا، کیونکہ ہم نہ پہنچ پائے تو یہ ہماری کمی مانی جائے گی، تو آپ ان تک پہنچائیں گے. اس وقت ہماری اس مجلس کے اندر جتنے بھی مفتیان نظام ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، مختلف سرحدوں پر مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی اس گزرے دور کے اندر بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. جتنا اللہ جس سے کام لے رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ منتخب پیشوا بنائے. جب ان نے صبر کیا، ہماری آیتوں کے اوپر ان نے یقین کیا، تو ان کو ہم نے آگے بڑھایا، پیشوا اور رہبر اور رہنما بنایا. منو آن یہی مثال ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بھی، کہ ہر موقع کا آدمی اپنے دور کا امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، دائی بھی ہے، دعوت بھی دے رہا ہے، ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. میں مبارک دیتا بات پیش کرتا ہوں. ان حالات میں بھی آپ نے گوناگون مصروفیات کو چھوڑ کر آپ نے شمولیت اختیار کی. کون کہاں پر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ نہیں، کام کرنا چاہیے انسان. مدرسے میں کام کرے، مسجد میں کام کرے، درسگاہ پڑھائے، سکول میں کام کرے، اس اپنے حلیے کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر چلے. وہ دین کا کام ہے. ہر آدمی دین کے کام کے اندر لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک شعبے کو دین سمجھیں اور باقی کو نعوذ باللہ اسے باہر کر دیں، ایسی بات نہیں. حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ایک چند دیندار ساتھی میرے پاس آئے اور بڑی فکر کے ساتھ ان نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں اتنی مسجدیں ہیں مگر دین کا کام صرف 3 میں ہو رہا ہے. تو حضرت فرماتے میں نے پوچھا کیا ان مسجدوں باقی مسجدوں کو تالا لگا ہے؟ کہا نہیں. کہا انہیں اذان نہیں ہوتی؟ کہا ہو رہی ہے. کہا جماعت ہو رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو کہا اس نے کہا دین کا کام آپ کس کو کہتے ہیں؟ دین کا کام تو یہی ہے کہ مسجد میں 5 وقت اذان ہو، مسجد میں درس ہو، مسجد میں تبلیغ ہو، مسجد میں خطابت ہو. تو یہ سب دین کے کام ہیں. تو کسے دین کا کام کر رہا ہے؟ تو
اس کا مقصد تھا اس وقت خالد لفظ سے تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، تو وہ یہی سمجھ رہا تھا بیچارہ، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات بٹھا دی تھی۔ ہاں دین کے کام سے کچھ کام باہر ہیں، مثلا فلاح عام کا کام ہے، راستے ٹھیک کرنا، گلی کوچے بنانا، ٹھیکیداری کرنا، لوگوں کو پانی پلانا، آیا یہ اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، مفتیان حضرات کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا رشید احمد لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ یہ کام دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام ہے مسجد میں تعلیم دو، نماز پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، مکتب پڑھاؤ، سکول میں پڑھاؤ، جو دین کا کام دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کام کوئی بھی ایرے غیرے باہر سے آئے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ علماء کو ان کاموں میں نہیں لگنا چاہیے، باقی جتنے دین کے شعبے ہیں وہ سب کے سب ہمارے کام ہیں، ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے۔ جیسے تمام ہی طلباء نے اس وقت پروگرام بنایا تو آپ کے سامنے دارالعلوم کے بچوں نے نعت، تلاوت، باقی چیزیں پیش کی، آپ نے دیکھا، معائنہ کیا، آپ حضرات نے اپنے تاثرات پیش کیے، اپنے علاقے کے حالات پیش کیے، کون کتنا کام کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بدقسمتی سے آج وہی جڑ پاتا ہے جسے اس چیز کے ساتھ لگاؤ ہے۔ ہم نے تقریباً 140 کے قریب سب کو بلایا، کچھ مصروفیات میں ہوں گے، کچھ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، کچھ کے بارے میں مجھے اپنی جگہ یہ شبہ ہے کہ شاید ان نے یہ اپنا حلیہ چھوڑ دیا ہوگا، ان نے اپنی ٹوپی اتار دی ہوگی، ان نے اپنا کرتا پاجامہ چھوڑ دیا ہوگا، اس کی جگہ پینٹ پہنی ہوگی، اپنی داڑھی ان نے چھوٹی کی ہوئی ہوگی، شرمندگی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ پائے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ان حالات میں بھی اللہ نے ہم اس حال میں رکھے ہوئے تھے، ہم شامل ہو پائے۔ گزشتہ سال جب ہم نے اپنا ایک قدیم بلایا، بعد میں کچھ لڑکے ملے، ان نے کہا گیٹ تک آئے، اندر آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو کتنا ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اس حالت میں گئے گزرے دور میں بھی اپنا حلیہ باقی رکھا ہوا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب میرے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں ایک ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ ایک دن میں ایک بندے کو 20 گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ مثلا زار کہیں ہو رہا ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، یہ قریب جا کر واپس آتا ہے کہ کوئی دیکھے گا کہے گا داڑھی بھی سنت کے مطابق، ٹوپی بھی اور کرتا پاجامہ بھی، تو اس مجلس میں یہ نہیں جاتا ہے، قریب پہنچ کے واپس آ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں بدکاری کی مجلس ہوگی، شراب کی مجلس ہوگی، بے حیائی کی مجلس ہوگی، صرف اس داڑھی کی وجہ سے واپس آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کسی کو اس دور میں اگر یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مجلس بلانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم پہلے اپنا تعارف کریں، ہم جڑیں، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں، کتنے دور ہیں۔ اب جتنے ساتھی آئے ہیں ان کو اپنے علاقے میں آپ نے اس ساتھی کی فکر کرنی ہے جو ابتدا میں پڑھ رہے تھے۔ مثلا ہمیں یہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ دارالعلوم رشیدیہ کے سب سے پہلے استاد ہیں اور عربی شعبے کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ عربی دوم پڑھتے تھے میرے پاس اور قاعدہ نورانی پڑھاتے تھے یہاں طلباء، پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، اسی کے ساتھ انہیں دوم سوم پڑھا شاید، یہ شوق تھا۔ اسی دور میں ان کے والد صاحب گزر گئے تو ان نے بیماری کے حالت میں ان کی بازو مجھے پکڑا کے کہا یہ یہیں تھے کہ یہ پڑھنے چاہیے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ۔ اب جب بھی ان پر ہماری نظر پڑتی ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کے والد مرحوم کی وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ایک بچہ یہاں ہی ہے ہمارے سامنے، ان کے والد صاحب کسی بات پہ ناراض ہوئے، لے کر چلے، قسم کھائی، تو میں ان کے گھر گیا، سمجھایا، پکڑا اس کو، تو والد صاحب نے کہا میں نے بہت خطرناک قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا تجھے بھی قسم ہماری طرف سے، جب تک یہ عالم بنے، حافظ بنے، تو مدرسے کے گیٹ سے اندر نہیں آنا۔
تو وہاں ایک ہمسائے کو ذمہ داری رکھی، اگر یہ بھاگا تو اس کو لاتے رہنا. جیسے ابھی حافظ اشفاق صاحب نے کہا تو اکثر بچوں کے یہاں ہم جاتے رہے، الحمدللہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. ابتدا میں جب مفتی صاحب یہاں تھے تو کرائے کا کمرہ تھا. ابھی حمید صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ہی منزل تھی، ایک منزل بھی نہیں تھی. بشیر احمد وانی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ اخلاص قبول فرمائے، 13 مہینے ان کے کمرے میں رہے. 13 مہینے مدرسے کا کام چل رہا تھا، تو 13 مہینے ہم نے ان کو کہا کرایہ کیا لو. ابھی آپ نے کہا کہ چھترگل والوں نے بڑی قربانیاں دی، واقعی قربانیاں دی ہیں. تو 13 مہینے کے بعد جب ہم نے وہاں سے یہاں شفٹ کیا تو ان سے کہا آپ بتاؤ کرایہ کیا ہے. تو اس نے کہا 1 مہینے کے 30 روپے. کتنے؟ 30 روپے. تو 13 مہینے کا حساب کروایا تو 13 مہینے کے کچھ پیسے بنے، تو اس نے 30 روپے کے حساب سے وہ عطیہ بھی مدرسے کو دے دیا اپنی جیب سے، کرایہ نہیں دیا. آج اس وقت یہی حالات تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فرش فروش اچھا ہے، 3 منزلہ بہترین مسجد بنی ہے. ابھی ہم نے پینلنگ کر کے پالش تک کروائی ہے، کمرے بہترین ہیں، پردے ہر جگہ ہیں، بجلی کا نظام ہے. تو اس وقت ٹھنڈے پانی میں نہ ہاتھ بھی دھونے تھے، ٹھنڈے پانی سے ہمارا باورچی شڑ کے اندر کھانا بنا دیتا. مگر نہ معلوم کس کے اخلاص کو اللہ نے قبول فرمایا، یہ مدرسہ اس نوبت میں یہاں تک پہنچا کہ آج الحمدللہ جن بچوں کی لسٹ ہم نے نکالی، ان بچوں کی لسٹ ہمیں اتنی ملی کہ 100 سینکڑوں سے اوپر ہو چکی ہے، جنہیں ہم نے دعوت دینی پڑی. تو یہ تب ہوا جب آپ لوگوں نے، آپ کے والدین نے اخلاص کے ساتھ آپ کو بھیجا، آپ لوگوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مختلف علاقوں کی جگہ کے اندر کام کیا. اور کام کرنے کے ساتھ کچھ علماء جو ہیں ہمارے، ان کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، پہلے وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم نے چھترگل سے پڑھا ہے. ان کی وجہ سے جا کر دور درازے کے اندر بھی آپ کے اس دارالعلوم مادر علمی کا تعارف ہو جاتا ہے. کرتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہم نے سوچا سالانہ جلسے سے پہلے، کیونکہ سالانہ انجمن پر ہم بلاتے تھے تو سالانہ انجمن پر بہت کم پہنچ پائے. ہم نے سوچا ہمارا جلسہ ہے تو جلسے کے اوپر ہم آپ لوگوں کی اس وقت خدمت نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو پہلے بلائیں، آپ سے ملاقات کریں، آپ کے تاثرات سنیں، آپ کے لیے تھوڑا سا ظہرانے کے طور پر کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں. کیونکہ اس دن میں بھی اور آپ سب بھی کیا ہوں گے؟ مہمان نہیں، ہم کیا ہوں گے؟ سب میزبان. انشاءاللہ کیا ہوں گے؟ اس دن ہم کھائیں یا نہ کھائیں ہم کیا ہوں گے؟ میزبان. باہر سے مہمان آئیں گے، ہمیں انہیں چلانا ہے. خود ہم پہلے کھیش پھر درویش، پہلے ہم اپنا یہ حق پہلے ہی لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ملاقات ہو گئی، اور اس وجہ سے بھی کہ جو ساتھی پہنچے ہیں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں تک اس بات کو پہنچائیں گے. وہاں جلسہ ہے تو ابھی جیسے اشفاق صاحب نے کہا کہ ہم اپنے علاقوں میں جب جائیں گے 8 دن ابھی جلسے کے لیے بھی محنت کریں گے، عوام کو بھی بلائیں گے، دعوت بھی اپنے طریقے سے دیں گے، دعوت نامے یہاں سے لے جائیں گے اپنے علاقوں کے لیے، پوسٹر اپنے علاقوں کے لیے لے جائیں گے. اس دن ہم آئیں گے پہلے ہی دن، بلکہ 1 دن پہلے ہی ہم آئیں صاحب، اور آ کر ہم سب کو کیا کرنی ہے؟ میزبانی کرنی ہے. اور میزبان اگر بھوکا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کی خدمت نہیں ہو پائے گی، اس وقت ہم نہیں پہنچ پائیں گے، یا یہاں کا ہمارا ممبر نہیں پہنچ پائے گا تو کوئی حرج کیوں؟ ہم اس وقت سب کے سب میزبان ہوں گے، اور آنے والے لوگ ہمارے کیا ہوں گے؟ دیکھو ہم اس وقت مسجد میں آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارے ایک ٹیم ہے جو لکڑی کر رہی ہے، بیچاری لا رہے ہیں، بر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور ان بیچاروں نے 1 ارب بھی یہاں پڑا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دین سے جوڑا ہوا ہے. کوئی ایک لائن سے کرتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے کرتا ہے، کوئی تیسرے طریقے سے کرتا ہے. کم سے کم اتنا احساس ہر ایک کو ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اس ملاقات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے جہاں بھی ہم نے پڑھا، اس ادارے میں پڑھا، اس کے بعد بڑوں میں پڑھا، بڑے دوسرے جتنی بھی ہماری تعلیم گاہیں، جب ہم اس جگہ کا احترام کریں گے جہاں تپائی پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے، اس استاد کا احترام کریں گے جس نے پڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ہماری جگہوں کا اور ہمارا احترام ہماری یہ نئی نسل اور نئی پود کرے گی. تو اس چیز کے ساتھ آگے یہ علم کا سلسلہ کیا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. تو عام طور پہ دین کا کام جہاں بھی کر رہے، جو جس حال میں کر رہا ہے،
سب سے پہلی میری یہ گزارش ہے کہ ہمارا حلیہ دیندارانہ ہو تاکہ آگے جا کے اثر پڑے. اساتذہ ہمارے ہیں، جب وہ کپڑا اچھا پہن کے، دستار پہن کے، ٹوپی پہن کے سکول میں جاتے، سکولوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں. ابھی ایک ٹیم مہینگام سے آئی ہوئی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں ایسا استاد دے دو جو ہمارے بچوں کو صحیح عربی سکھائے. کیا سکھائے؟ صحیح عربی. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے صحیح محنت کر کے یہاں سے نکلیں گے، پھر صحیح اساتذہ بن کے آگے جائیں گے. جس نے جتنا کام کیا ہے اتنا اس کا نام بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور عرض ہے، ہم آپس میں سب کے سب کیا ہیں؟ رفیق. کیا ہیں؟ رفیق. رفیق کے معنی دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، فریق نہیں ہے. جہاں بھی کام کرنا ہے رفیق بن کے کرنا ہے، فریق بن کے کرنا. اکثر ایسا ہوتا ہے ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کا ہونا چاہیے تھا رفیق، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کا بننا چاہیے تھا رفیق، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کا رفیق بننا چاہیے. اور علماء میں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، یہ فریق بن جاتے، اور فریق جب بن جاتے یہ دور ہو جاتے ایک دوسرے سے. تو کوشش کرنی ہے جتنے بھی ہیں. اس جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی میں کمی ہے، ہمیں کس کا کام کرنا ہے؟ آئینے کا. کس کا کرنا ہے؟ آئینے کا. آئینہ ہم دیکھتے ہیں، صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو بھی ٹیڑھی ہو تو آئینہ خاموشی سے بتا دیتا ہے، کہتا کچھ نہیں کہ ٹوپی سیدھی کر لے. کہیں چہرے پہ داغ ہو تو وہ خود بتا دیتا ہے، خود کچھ کہتا. کالر اندر کی طرح مڑے ہوں تو وہ بتا دیتا ہے اس کو تو خود سیدھا کر لے. تو اس طرح ہم ایک دوسرے ساتھی کے لیے، ایک دوسرے بھائی کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اپنے عوام کے لیے علماء کس کا کام کرے؟ آئینے کا کام کرے. جس طرح آئینہ سب چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اگر نشاندہی نہ کرے تو وہ خیانت ہے. وہ کیا ہے؟ خیانت. نشاندہی کرنی ہے مگر اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح آئینے سے دیکھنے سے ہمارا دل نہیں دکھتا بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں، اس نے ہماری یہاں پر پکڑ کی، اس نے ہمیں بتایا. اس طریقے سے ایک دوسرے ساتھی کی نصیحت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا آئینہ تھا. اگر یہ مجھے کہتا ہے پاجامہ ٹھیک رکھ، یہ اگر مجھے کہتا ہے ٹوپی پہن کے بازار میں چل، اگر یہ مجھے کہتا ہے داڑھی چھوٹی ایسے برابر کر، تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اپنا ہمدرد سمجھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آگے والا عوام میں آپ کی عزت اور وقار بڑھے گا، آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند ہوگا. یہ نہیں سمجھنا. جس نے بھی کہا، اکثر ہم ایک دوسرے ساتھی کو نہیں کہہ پاتے. وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو رفیق نہیں، ہم دوسرے کو اپنا فریق سمجھتے، اور فریق سمجھ کر ہم اصلاح کر سکتے. ہمیں کیا بننا ہے؟ رفیق بننا ہے. اور رفیق بننا ہے آئینے کی طرح. رفیق بننا ہے آئینے کی طرح. تو ایک دوسرے کو سدھارنا ہے. جب ہم مشورے سے کام کریں گے، مل کے کام کریں گے، چاہے ہمارے مدرسے ہوں، ہماری درسگاہیں ہوں، ہماری مسجدیں ہوں، ہمارا عوامی فیلڈ ہو، ہمارا کوئی بھی کام ہو، جب مشورے سے ہوگا تو اس کے اندر کیا آئے گی؟ برکت آئے گی. ایک دوسرے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک دوسرے سے ملنے سے 10 باتیں انسان کے علم میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو جب ہم دوسرے ساتھی سے کہیں تو وہ اس کو برا نہ مانے، وہی کیا سمجھے یہ میرا ہمدرد ہے، تب مجھے ہمدردی سے یہ بات کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلک دیا ہے، ہمیں جو مشرب دیا ہے علماء دیوبند کا، اس کے 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ ان نے ہمیں 3 نعمت دی تھی. ایک ہے مدارس، ایک ہے مدارس کا سلسلہ، دوسرا ہے خانقاہ کا سلسلہ، اور تیسرا ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ. یہ ہیں 3 کام ہمارے، یہ 3 کام ہیں ہمارے. اور ان 3 کاموں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر انسان کو صراط مستقیم کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے. مدارس سے کیا ہوتا ہے؟ مدارس سے علم کا وجود ہوتا ہے، مدارس سے علم کا وجود بنتا ہے. اور دعوت سے اس عمل کی شکل پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ عمل کی شکل. اور خانقاہی سلسلے سے قبولیت کا مقام اس کو مل جاتا ہے. تو یہ تینوں سلسلے ہمیں دے رکھے ہیں. ان 3 سلسلوں کا کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا کام. مولانا الیاس علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب میوات جاتا تھا اچھے خاصے لوگوں کو ساتھ لیتا تھا، دینداروں کو،
کیوں؟ وہاں دیہات میں جانا ہے، وہاں عوام میں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو عوام کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے۔ ہمارا رنگ کس پر چڑھنا چاہیے؟ عوام پہ، اور عوام کا رنگ جب ہمارے اوپر چڑھا تو ہم ناکام ہو گئے۔ مثلا ہم عوام میں گئے تھے، ہمارے داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، سب کچھ تھا، عوام میں ہم گل ملے تو ہم نے آہستہ آہستہ ٹوپی کو اتارا، ٹوپی کے بعد پھر داڑھی کو کینچی لگا دی، اور اس کے بعد لباس اتار دیا، تو کس کا رنگ چڑھا؟ ہمارے عوام کا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم جہاں امام بن کر گئے، جہاں ہم مکتب بن پڑھانے گئے، جس سکول کے اندر ہم گئے تو وہاں ہمارا رنگ چڑھنا چاہیے تھا۔ کم سے کم سکولوں کے اندر جو ہمارے اساتذہ پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے اگر مولوی اچھے ڈھنگ سے جائے تو جمعے کے دن کم سے کم وہاں کے ٹیچر اسلامی لباس پہن کے آتے ہیں، آج جمعے نماز کے لیے جانا ہے، مولوی صاحب کے ساتھ آج جائیں گے۔ تو ہمارا رنگ دوسرے پہ چڑھنا چاہیے، دوسرے کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا تو ہم ناکام ہو گئے۔ اگر ہم مدرسے کی فیلڈ سے نکلے تو ہمارا حلیہ اسلامی تھا، ہم فیلڈ میں گئے 10 اور پر وہ چڑھ گیا تو ہمارا رنگ چڑھ رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہاں جا کے ہم نے اپنے رنگ کو اتار کے ان کے رنگ میں رنگے تو ہم کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کے لیے ہمیں دعوت دینی پڑتی ہے۔ الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا تھا مدارس کا، اور مدارس کے اندر بار بار کوشش ہو رہی تھی کہ بچے اس بچے کو دستار بندی کریں، اس بچے کو آگے بڑھائیں جس سے کم بیٹھک سنائی۔ تو الحمدللہ ہمارے اس سال حافظ کے اعتبار سے، حافظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو 18 بچے، کتنے ہیں؟ 18، اور جن کی دستار بندی کر رہے ہیں وہ 6 ہیں۔ یہ کیوں 6 ہیں؟ ان 6 نے بیٹھک سنائی یہاں پر، اس کے بعد ان کا رزلٹ آیا، اس کے بعد ان 6 بچوں نے جا کر حیدر پورہ جو تمام جموں کشمیر کے حفاظ کا مقابلہ تھا، ان 6 نے ہی وہاں بھی حصہ لیا اور وہاں سے کامیاب ہو کر واپس آئے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایک بچہ ہے جس نے سولر گاندربل میں سنایا، مفتی صاحب اس کے چشمدید گواہ ہیں، انہی کی مسجد میں سنایا، وہاں کے عوام اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں کہ اس نے پورا قرآن اچھی طریقے سے سنایا ہے۔ پھر دوسرا بچہ ہے، اسے منگام مسجد نئی بنی، پہلے ہی سال قرآن پاک سنایا۔ 3 بچوں نے پیٹھ پورہ کے اندر قرآن پاک سنایا۔ تو اسی طرح وہ بچے وہ ہیں جن نے قرآن پاک سنایا بھی، قرآن پاک کی بیٹھک بھی سنائی اور امتحانوں میں بھی پاس ہوئے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمام مدارس کے اندر یہ چیز جب نافذ ہوگی، استاد بھی محنت کرے گا، لڑکے بھی محنت کریں گے، اور ہر بچہ یہ سوچے گا میں بیٹھک سناؤں۔ مثلا کچھ بچے ہمارے بالکل اور بھی تیار ہیں، دستار بندی کے لائق ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں بیٹھک نہیں سنائی، آپ 2 مہینے کے بعد تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری بھی کیا کریں گے؟ دستار بندی کریں گے۔ تو اس لیے یہ جلسے سے پہلے 1 ہفتہ آپ کو بلایا، آپ بھی تیاری کریں گے، آپ کے مقتدی حضرات ہیں وہ بھی تیاری کریں گے، دوست احباب تک بھی بات پہنچے گی، اچھے ڈھنگ سے ایک انشاءاللہ گروپ وائز بن کر آپ آئیں گے۔ جب اپنے علاقوں سے 20 50 آدمی کو ساتھ لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 50 آپ کے ایک کے ساتھ آئے، 100 ہیں آپ، تو کتنے لوگ یہاں آئیں گے؟ اور ان میں سے کچھ لوگ یہاں نیت کر کے جائیں گے کہ یہاں سے واپس جا کر میں بھی اپنے بچے کو کیا بناؤں گا؟ حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، تو نیکی کی طرف بلانے والا کیا بن جائے گا؟ کام کرنے والے کی طرح۔ اگر آپ کے 50 آدمیوں میں سے صرف 1 تیار ہو گیا تو اگلے سال ان کے 50 بچے کیا ہوں گے؟ حافظ قرآن ہوں گے۔ تو یہ آپ تیاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں مہمانوں کے ساتھ؟ اور اس سال ہمارے یہاں مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مفتی نذیر صاحب۔ دنیا جانتی ہے دیہاتوں میں اس میں تعارف کم ہے، کشمیر میں اس وقت کیا کی ہندوستان میں ان کے پائے کا مفتی نہیں، دارالعلوم دیوبند ان کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ آپ سب نے سنا ہوگا، حضرت مفتی صاحب جب لکھنؤ گئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گئے، حالانکہ وہاں ان کے اساتذہ بھی موجود، وہاں جتنے بھی عالم تھے لڑکے، فارغ ہونے والے لڑکے یا جو عالم بن چکے تھے، اس میں چلے گئے تھے افتاء میں، ان سب لڑکوں نے مفتی صاحب سے ایک گزارش کی کہ حضرت آپ ہمیں درس اپنی حدیث کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت نے وہاں بخاری شریف کی حدیث پڑھا کر لکھنؤ میں جا کر طلبہ کو اپنی سند کی اجازت دے دی۔ ہم یہاں کشمیر میں مجھے نہیں لگتا کہیں پر بھی ابھی تک علماء نے یہ سند لی ہو۔
لکھنؤ والوں نے مفتی صاحب سے لے لی کیونکہ مفتی صاحب کی سند اعلیٰ، مفتی صاحب کا علم اعلیٰ، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں دعوت دی. تو آپ میں سے جتنے بھی یہاں مفتی فارغ ہو چکے ہیں یا علماء ہیں، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں تو میں مفتی صاحب سے بات کروں گا، آپ کو میں یہاں سند دلاؤں مفتی صاحب سے، جو بھی آپ میں سے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ لکھنؤ والے اگر مفتی صاحب جس علاقے میں مفتی صاحب کا ہوتا ہے ہندوستان میں پروگرام، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں جا کے مفتی صاحب سے سند کی اجازت دیتے ہیں. اس سے کیا بنے گا؟ ایک سند کا سلسلہ اعلیٰ بنے گا، اور دوسرا آپ کا ایک ربط رہے گا ہر چیز میں، اور باضابطہ آپ کشمیر کی سند کشمیر والے کو دے سکیں گے کہ میرے ان نے وہ سند آپ نہیں بتائیں گے، ان کے ساتھ آپ کی سند کیا ہو جائے گی؟ منسلک. یہ میرے ذہن میں ابھی یہ خیال یہاں پیدا ہوا کہ میں مفتی صاحب سے یہ کہہ دوں، مگر جب آپ تیار لکھنؤ والے جب وہاں لے سکتے، حالانکہ وہاں مفتی صاحب کے اساتذہ موجود تھے، اساتذہ موجود تھے. اس وقت مولانا رابع ندوی موجود تھے جب مفتی صاحب نے لکھنؤ میں جا کے سند دی. تو ہم یہاں والے قدر نہیں کرتے اپنے علماء کی. اصل کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اتنی اونچی سطح کے عالم ہیں، وہ عرب میں جائیں گے، مجھے لگتا وہاں بھی وہاں کے علماء بھی ان سے سند اپنی جوڑنے کی کوشش کریں گے. لکھنؤ والوں نے کوشش کی، ابھی دارالعلوم دیوبند والے طلباء کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو ایک دفعہ لایا جائے اور وہ اپنی سند ہمیں، کیونکہ لکھنؤ والوں نے ایک شروعات کی. تو کشمیر میں اگر چھترپور سے یہ شروعات ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ، مگر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو پتا کتنے ہم فارغ کتنے ہیں یہاں اس وقت، کتنے فارغین موجود ہیں، اور بار بھی ہوگا کوئی. اگر آپ چاہتے ہو اس میں یہ کرنا ہے، اپنا نام ایک یہیں بنانا ہے تمہیں اسی وقت، وہ میرے حوالے کرنا، اپنا نام لکھو، ولدیت لکھو، سکونت لکھو، اور پھر آگے لکھنا 5ویں کالم میں فراغت آپ کی کہاں سے ہے، فراغت آپ کی. یہ نعمتیں کبھی کبھی ملتی ہیں زندگی میں. تو اس طریقے سے اگر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اپنی سندوں کو آگے بڑھائیں گے، اپنے علماء سے جڑیں گے، اس سے ایک جوڑ پیدا ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ مختلف مدرسوں سے فارغ، جب مفتی صاحب سے سند لیں گے تو آپ کی سند جڑی تو آپ کا دل بھی جڑے گا انشاءاللہ، اور آپ جڑ کر کشمیر کے اندر پوری کشمیر میں کام کرو گے. جو بھی چاہے گا، مثلا پہلا میں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں مفتی صاحب کی سند، حالانکہ مفتی صاحب کی سند ہے مولانا نصیر خان صاحب سے، اور میری سند میں ایک ہی سند کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی آتے ہیں. تو میں کیونکہ میں نے ان کے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے دہلی میں، مولانا عبدالسمیع صاحب سے اور مولانا مشہود الحسن صاحب سے، تو ان کی سند ڈائریکٹ حضرت شاہ صاحب سے، میرے بیچ میں اور مولانا حسین مدنی کی سند کے بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے، وہ ہے مولانا مشہود الحسن اور مولانا عبدالسمیع صاحب کا. اتنی اونچی سند ہے. اور حضرت مدنی مفتی صاحب کی سند میں 2 واسطے آ جاتے ہیں، نصیر خان صاحب اس سے بھی پیچھے. مگر یہاں اس وقت ان کے پائے کا کوئی عالم موجود نہیں ہے. مفتی صاحب کا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعارف کے اعتبار سے، جہاں کے کامیاب ترین خطیب کے اعتبار سے، تو اس کا ایک اثر رہتا ہے. اس سند کا اتنا بہترین اثر رہتا ہے، برابر یہ لڑی اوپر تک کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ جاتی ہے، جیسا تسبیح کے دانے جڑ جاتے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ تیار ہوں گے تو آپ ابھی یہاں بیٹھ کے سفید کاغذ لیں گے قاری صاحب سے، تو لکھ کے جو میں نے کیا بتایا کیا کرنا ہے، پہلے اپنا نام، ولدیت، سکونت، کہاں سے فراغت تک، کس مدرسے سے، آگے کالم کھلا چھوڑیں گے اور مفتی صاحب آپ کو سند دے دیں گے. میں ان سے پھر بات کر لوں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نماز کا ٹائم بھی ہوا، آپ صبح سے بیٹھے ہیں، آپ کو کام بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھ دی ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو